بہت اہم سوال اور آپ تمام کی توجہ چاہوں گا. قربانی کے ایام، قربانی کے دن 3 ہیں یا 4؟ غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث اکثر جو ہے قربانی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ چونکہ ایام تشریق جو ہے وہ 10، 11، 12، 13 ہے، اس لیے قربانی ان 4 دنوں میں کرنا جائز ہے. اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ قربانی 3 دن جو لوگ کرتے ہیں وہ کہیں سے ثابت نہیں ہے اور یہ نیرا جہالت ہے، ان کی ہٹ دھرمی ہے، جبکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قربانی جو ہے وہ 4 دن حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. قربانی 3 دن یا 4 دن، اس سلسلے میں پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے. اور پورے 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، جتنے بھی فقہائے امت ہیں، محدثین ہیں اور مجتہدین ہیں، سب کا اتفاق 3 پر رہا. کچھ ہیں 2-4 ایسے جنہوں نے چوتھے دن کی بھی قربانی کا قول کیا ہے، مگر انہوں نے جو دلیل پیش کی ہے وہ بالکل پھسپھسی دلیل ہے جس کی کوئی زیادہ حیثیت نہیں. اور اسی کو لے کر کے آج کل غیر مقلدین، چونکہ یہ غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان کا آج عام مشن یہ ہے کہ جس پر اہل سنت و جماعت قائم ہے اس کے خلاف ان کو پیش کرنا، یہ ان کا مشن ہے. ابھی چند دنوں پہلے، غالباً یہ گزشتہ سال ہی کا معاملہ، گزشتہ سے پیوستہ، یہ ان کی طرف سے ایک رسالہ نکلتا ہے الاعتصام بالسنہ. اس رسالے میں ان کے ایک مولوی عبد الباری سلفی نے ایک مضمون لکھا. اس میں اس نے یہی لکھا تھا کہ 3 دن کی قربانی کا حکم دینے والے، ان کا قول جہالت پر مبنی، یعنی 3 دن کا قول کرنے والے سب جاہل ہیں. معاذ اللہ، ذرا یاد یہ جملہ نظر میں رکھیے. اور اس نے یہاں تک کہا نام نہاد باطل پرست افراد قربانی کے ایام کو صرف 3 دن کے لیے خاص کرتے ہیں، وہ اپنے اس قول و فعل میں جھوٹے ہیں. کن کو جھوٹا کہہ رہا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ 3 دن کی قربانی کا قول کس کس نے کیا ہے اور کون کون سی حدیث سے ثابت ہے. پہلی بات تو یہ ہے، مفسر قرآن حضرت علامہ امام ابو بکر رازی جساس علیہ الرحمن قرآن کریم کی یہ آیت، قرآن کریم کی آیت ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ. سورہ حج کی آیت ہے، آیت نمبر 27. لہذا اس آیت کی تفسیر میں حضرت مفسر قرآن امام ابو بکر رازی جساس فرماتے ہیں کہ قربانی 3 دن ہے، اس لیے کہ ایام معلومات یا ایام معلومات، یہ ایام معلومات میں مخصوص ایام، اس کا ذکر ان کی یہ عبارت ہے لما ثبت ان النحر فيما يقع عليه اسم الايام وكان اقل ما يتناوله اسم الايام 3 وجب ان يثبت 3 وما زاد لم تقم عليه الدلاله فلم يثبت. یہ احکام القرآن للجساس جلد نمبر 2 صفحہ 235. آپ لکھتے ہیں مفسر قرآن حضرت علامہ ابو بکر رازی، جب یہ بات ثابت ہے کہ ایام معلومات سے ایام ذبح مراد ہیں اور لفظ ایام یہ جمع ہے، اس کی کم سے کم مقدار 3 دن ہے، تو 3 دن تو یقیناً ثابت ہو گئے اور 3 دن سے زیادہ پر کوئی دلیل نہیں ہے. مفسر قرآن حضرت ابو بکر رازی جساس فرما رہے 3 دن سے زیادہ پر کوئی دلیل نہیں ہے. اور آگے حضرت ابو بکر رازی جساس نے اس آیت سے قربانی کے 3 دن ہونے پر یقین کے ساتھ ذکر فرمایا. اب اس کی تائید میں بخاری شریف کی حدیث ان سلمۃ بن الاکوع قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ضحى منکم فلا يصبحن بعد ثالثہ وفی بیتہ منہ شیء. صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 235. حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی قربانی کرے اس کے پاس تیسری رات کے بعد قربانی کا گوشت نہ ہو. یہ حکم کب تھا؟ یہ حکم کہ تیسری رات کے بعد قربانی کا گوشت نہ ہو، یعنی 3 دن کے اندر کھا کر کے ختم کر دیا جائے، 3 دن سے زائد نہ ہو. قربانی کا گوشت کھانے کے متعلق حکم یہ آیا کہ 3 دن میں قربانی کا گوشت کھا کر کے ختم کر دیا جائے، 3 دن سے زیادہ نہ رکھا جائے. یہ حکم پہلے تھا، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا. اسی کو میں کہہ رہا تھا ناسخ و منسوخ کا علم.
کہ حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت موجود نہیں رہنا چاہیے، لیکن بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھانے کی اجازت دی، یعنی 3 دن سے زیادہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن قربانی کے لیے نہیں، بلکہ 3 دن میں جو قربانی ہو چکی ہے وہ گوشت اگر آپ 3-4 دن کے لیے، 10 دن کے لیے رکھنا چاہے، سال بھر کے لیے رکھنا چاہیں تو رکھنے کی، کھانے کی اجازت ہے، مگر اس سے قربانی کا وجوب نہیں۔ اب اس کے بعد ماہرین حدیث کے نزدیک جو حدیثیں مروی ہیں خاص کر ان کے متعلق میں آپ کو ایک بڑا عظیم جواب دینا چاہوں گا کہ سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، کیونکہ آپ کا فتویٰ صحابہ اکرام کے نزدیک بڑا اہم اور معتبر مانا جاتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ان وکیع ان ابن ابی لیلہ ان المنہال عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس ان نحر 3 ایام، احکام القرآن للجساس جلد نمبر 3 صفحہ 233، محلی ابن حزم جلد نمبر 7 صفحہ 377۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قربانی 3 دن ہے۔ اس حدیث میں صحابی رسول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ بھی ہے، بالکل صاف ظاہر ہے کہ قربانی 3 ہی دن ہے، اور ایک جلیل القدر صحابی رسول فقیہ امت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، جن کو فقیہ صحابہ میں سے شمار کیا گیا، ان کا فتویٰ سنیے۔ ان اسماعیل ابن عیاش ان عبید اللہ ابن عمر ان نافع ان ابن عمر الاضحى یوم النحر و یومان بعدہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قربانی عید کے دن اور اس کے بعد 2 دن ہے، یعنی 11-12 ذی الحجہ۔ یہ حدیث موطا امام مالک صفحہ 188، محلی ابن حزم جلد نمبر 7 صفحہ 377۔ اور ایک روایت سنی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق قربانی 3 ہی دن ہے، یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ۔ اگر 4 دن ہوتی تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے 3 ایام بعدہ، یعنی عید کے بعد 3 دن، حالانکہ ایسا آپ نے نہیں فرمایا بلکہ عید کے بعد 2 دن کا ذکر۔ تو یہ 2 صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول اور ان کا فتویٰ خود موجود ہے، اور صحابہ کا اس پر اجماع بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو کثیر الروایہ مانے جاتے ہیں، جن کی حدیثیں اکثر مروی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ان یزید بن الحباب ان معاویہ بن صالح حدثنی ابو مریم سمعت ابا ہریرہ یقول الاضحى 3 ایام۔ یہ حدیث محلی ابن حزم جلد نمبر 7 صفحہ 377۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قربانی 3 دن ہے۔ اب یہاں سے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، یہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا قول، ان کا فتویٰ سنیے۔ روایت حدیث کی ایک مشہور کتاب سنن بیہقی، یہ حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے سنن بیہقی، اس میں ہے ان وکیع ان شعبہ ان قتادہ ان انس قال الاضحى یوم النحر و یومان بعدہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قربانی عید کے دن اور اس کے بعد 2 دن تک ہے۔ اب یہاں سے ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر غیر مقلدین کے نزدیک حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت جو وہ پیش کرتے ہیں اگر وہ صحیح ہے تو کم از کم اختلاف سے بچنے کے لیے حضرت انس ہی کا فتویٰ مان لینا چاہیے، جس پر ائمہ ثلاثہ یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے اتفاق کیا ہے اور اسی کا قول فرمایا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ 4 دن کے متعلق جو روایتیں ملی ہیں ان کی چھان بین کرنے سے پتا چلتا ہے کہ وہ یا تو موضوع ہیں یا تو ضعیف۔ 4 دن کی جو روایت پیش کرتے ہیں وہ موضوع ہیں یا تو ضعیف ہیں، لہذا ان کی دلیل کو نہیں مانا جائے گا۔ پہلی جو دلیل وہ پیش کیے ہیں اس کا بھی جواب سن لیجئے۔ غیر مقلدین جو فقط گوشت کھانے کی ہوس میں اندھے ہو گئے، ان کو ایک حدیث مل گئی، جھٹ سے لے لیا اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کی سند میں کیسے کیسے راوی ہیں۔ جب ہم کوئی دلیل میں حدیث پیش کرتے ہیں تو ہر راوی کی چھان بین کرتے ہیں کہ یہ ضعیف ہیں کہ نہیں، اور زبردستی کہیں نہ کہیں سے ان کے اوپر کوئی حکم لا کے لگا دیتے ہیں۔ مگر انہوں نے جو حدیث پیش کی ہے دلیل میں، اس کی آپ جرح سنیے۔ وہ روایت یہ پیش کرتے ہیں ان معاویہ بن یحییٰ ان الزہری ان ابن المسیب ان ابی سعید الخدری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایام التشریق کلها ذبح۔
ان کا ایک مولوی نے بھی یہی حدیث، ابھی صادق بھائی نے مجھے جو وہ سنائی، کلپ سنائی، اس میں وہ مولوی یہی حدیث پڑھ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل ایام تشریق ذبح، ایام تشریق کل کے کل ذبح ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایام تشریق مکمل ذبح یعنی قربانی کے مان لیے جائیں تو ایام تشریق کب سے شروع ہوتے ہیں؟ 9ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک یہ ایام تشریق، یعنی اس میں ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھی جائے گی۔ آپ پڑھتے ہیں نا ہر نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد 3 مرتبہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں، یہ تکبیر تشریق ہے۔ 5 دن ایام تشریق ہیں، 9 10 11 12 13، یہ 5 دن ایام تشریق ہیں۔ تو اگر کل ایام تشریق ذبح ہیں تو 9 سے ہی قربانی شروع ہونا چاہیے۔ 9 سے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بلکہ ان کو تو ایک دن اور موقع مل جاتا کھانے کا، ابھی 4 دن ہی موقع مل رہا تھا۔ تو ایام تشریق کل کے کل ذبح ہیں تو 9 سے شروع کرنا چاہیے، لیکن امت کا آج تک اس پر اجماع نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ عید سے پہلے اگر کسی نے کر دیا تو وہ قربانی نہیں، عید کی نماز کے بعد اس نے کرنا، عید سے پہلے اگر کر لیا شہر کے اندر تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ لہٰذا ایسی صورت میں کل ایام تشریق کو ذبح کر کے دلیل بنانا یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہے۔ اب اس حدیث کی سند میں آپ سنیے، کیونکہ یہ لوگ سند پر زیادہ گفتگو کرتے ہیں، اس لیے میں نے ان کی سند کی پوری چھان بین کی ہے اور میں نے لکھا ہے حدیث حضرت امام نسائی اور حضرت علی بن مدینی اور یحییٰ ابن معین جو محدثین میں جرح و قدح کے امام مانے جاتے ہیں، یعنی چھان بین کرنے والے، چھان پھٹک کرنے والے کہ کون محدث کس درجے کے ہیں، ان کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، ان کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں کہ ان کی روایت قبول کی جائے یا نہ کی جائے، یہ اصول بنانے والے یہ ہیں محدثین جن کا ابھی میں نے نام لیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ راوی معاویہ بن یحییٰ جو اس سند میں ہیں وہ ضعیف ہیں، ان کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ ایک مشہور محدث حضرت علامہ ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب العلل میں بیان کیا کہ یہ حدیث اس سند کے ساتھ موضوع ہے۔ یہ جو حدیث ہے کل ایام التشریق کلھا ذبح، یہ فرماتے ہیں کہ یہ پوری حدیث موضوع ہے اس سند کے ساتھ۔ یہ عمدۃ القاری شرح بخاری جلد نمبر 21 صفحہ 148 میں یہ روایت موجود ہے۔ اور ایک محدث جو بہت مشہور ہیں شارح بخاری، یعنی بخاری شریف کی شرح انہوں نے کی، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کئی علماء حدیث نے اس پر جرح کی ہے، مثلا جوزجانی نے کہا یہ ذاہب الحدیث ہے، یعنی اس سند میں جو راوی ہیں معاویہ بن یحییٰ یہ ذاہب الحدیث، یعنی بس الٹی پلٹی گفتگو کچھ بھی پیش کر دیتے ہیں۔ ابو زرعہ نے کہا یہ قوی نہیں، اس کی احادیث منکر ہیں۔ ابو حاتم نے کہا یہ ضعیف ہے۔ امام ابو داؤد اور امام نسائی نے کہا یہ غیر ثقہ ہے۔ ابن حبان نے کہا یہ اپنے وہم سے حدیث بیان کرتا تھا۔ ساجی نے کہا اس کی اکثر حدیثیں ضعیف ہیں، اور امام بخاری نے ضعفاء میں اسے شمار کیا ہے۔ زہری نے کہا اس کی روایت منکر اور موضوعات کے مشابہ ہے۔ تہذیب التہذیب جلد نمبر 10 صفحہ 219 صفحہ 220 میں آپ دیکھ لیں کہ جس سند کو غیر مقلدین نے اپنی دلیل میں پیش کیا ہے اس سند میں ایک راوی یعنی معاویہ بن یحییٰ، اس کے بارے میں سارے محدثین کا کہنا ہے کہ وہ ضعیف ہے، اور انہی کی پیش کردہ روایت کو لے کر کے تم نے 4 دن کا قول کیا، اور تمہارے نزدیک عقائد کے معاملات میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور میلاد کے معاملے میں ہم کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو اس میں ایک ایک راوی پر تم الزام لگاتے ہو، یہ ضعیف ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، اور 4 دن کی قربانی کے لیے ثابت کرنے میں جس سند کو جس حدیث کو تم نے پیش کیا ہے اس میں تو صراحتاً سارے محدثین کہہ رہے ہیں کہ معاویہ بن یحییٰ اس سند کے اندر ضعیف ہیں، لہذا ان کی روایت کیسے قبول کی جائے گی؟ یہ ہے معاویہ بن یحییٰ کی حالت جس کو کتنے محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، لہٰذا ان کی پیش کردہ روایت کو لے کر کے تم نے جو ہے 4 دن کا قول کیا ہے، جبکہ وہ حدیث موضوع ہے، معتبر نہیں ہے۔ اب یہیں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اور امام مالک امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے
جو اخذ کیا ہے وہ اس حدیث کو اخذ نہیں کیا، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کئی حدیثیں سامنے آئیں، جو ان ساری حدیثوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایام قربانی صرف 3 دن ہیں، لہذا انہی کو اماموں نے اخذ کیا، اور الحمدللہ پوری امت کا اسی پر اجماع ہے۔ اب اس سلسلے میں اگر کسی کو مزید شبہ ہے اور وہ اس سلسلے میں مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو چاہے ڈاکٹر فیض ہو یا ڈاکٹر نائک ہو، کوئی بھی آ کر کے مناظرہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ جو دلیل ہم نے پیش کیا ہے اور ان کے مولوی نے جو کتاب لکھا تھا الاعتصام بالسنہ، اس کے رد میں جب میں نے یہ مقالہ لکھ کر کے بھیجا تو آج تک اس کا جواب نہیں دے سکا، اور یہ میرا یہ مقالہ، یہ مضمون، یہ سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جو ادارہ معارف اسلامی کے ذریعے یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، فکر انگیز تحریریں، مکتبہ طیبہ پر آپ کو مل جائے گی یا دارالعلوم نجم العلوم میں انشاءاللہ کتاب مل جائے گی، اور اس کے اندر وہ ساری دلیلیں ہم نے پیش کی ہیں جو 3 دن کی قربانی کا ثبوت ہے، اور غیر مقلدین نے جو پیش کیا ہے اس کا بالکل صراحتاً رد موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سے بچائے رکھے۔